آفتاب رسالت کے پروانوں، شمع رسالت کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایکو بند کر دو، اس کا ایکو بند۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمتہ النبی المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام ہی عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے بندوں میں چن لیا کہ ہم اس کے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو اتنا کہہ دینا کہ مقدر میں لکھا ہے، اور کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ جس کو جو ملا وہ مقدر سے ملا ہے، جس کو بھی جو ملا وہ مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ انشاءاللہ وقت متعینہ میں گفتگو مکمل کروں گا۔ میلاد النبی، جشن میلاد النبی سے متعلق چند اشعار نئے تحریر کیے ہیں، وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ بزم رسول پاک سجاتے رہیں گے ہم۔ یہ آپ کے عقیدے اور عقیدت کی ترجمانی ہے کہ بزم رسول پاک سجاتے رہیں گے ہم، بزم رسول پاک سجاتے رہیں گے ہم، عشق نبی کی شمع جلاتے رہیں گے ہم، عشق نبی کی شمع جلاتے رہیں گے ہم، رب کے نبی کا جشن مناتے رہیں گے ہم، رب کے نبی کا جشن مناتے رہیں گے ہم، دنیا میں ان کی دھوم مچاتے رہیں گے ہم۔ میرے بارے میں جب میری باری ہے تو بڑا سبحان اللہ کمزور ہے آپ کا۔ نعت خواہ ایک نعت کو ہر سال پڑھے تو سنتے ہیں آپ، تقریر کرنے والا اسے تقریر کو کر دے تو آپ بور ہو جاتے ہیں۔ یہ نعت کی خصوصیت ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں۔ رب کے نبی کا جشن مناتے رہیں گے ہم، دنیا میں ان کی دھوم مچاتے رہیں گے ہم، اور پیارے نبی کا جھنڈا اٹھاتے رہیں گے ہم، پیارے نبی کا جھنڈا اٹھاتے رہیں گے ہم، شان نبی کا ڈنکا بجاتے رہیں گے ہم، شان نبی کا ڈنکا بجاتے رہیں گے ہم۔ اصل میں آدمی سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا ہے تو یہ شعر سنا کے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ تقریر بھی سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا۔ دل سے نبی کا نعرہ لگاتے رہیں گے ہم، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے کوئی۔ دل سے نبی کا نعرہ لگاتے رہیں گے ہم، نزدی منافقوں کو چڑھاتے رہیں گے ہم۔ یہ سجدہ کر رہا ہے۔ نزدی منافقوں کو چڑھاتے رہیں گے ہم، اور پڑھتے رہیں ہمیشہ ہی ان پر درود پاک، پڑھتے رہیں ہمیشہ ہی ان پر درود پاک، رحمت خدائے پاک کی پاتے رہیں گے ہم۔ اشعار تو بہت ہیں، جو میں پسند کر رہا ہوں وہ شعر بھی آپ کو وہ سنیت کی ترجمانی کر دوں کہ مسلک ہے اہل حق کا جو مسلک رضا کا ہے، مسلک ہے اہل حق کا جو مسلک رضا کا ہے، پیغام حق یہ سب کو سناتے رہیں گے ہم، پیغام حق یہ سب کو سناتے رہیں گے ہم۔ سبحان اللہ۔ افضل کرم رسول کا ہم پہ ہو بار بار،
سبحان اللہ، افضل سبحان کرم اللہ۔ رسول کا ہم پہ ہو بار بار، پھر بار بار طیبہ میں جاتے رہیں گے ہم، سبحان اللہ، پھر بار سبحان بار اللہ۔ طیبہ میں جاتے رہیں گے ہم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام و رسولان اعظام کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی و رسول آتے رہے، لوگوں کو راہ راست دکھاتے رہے، راہ ضلالت سے بچاتے رہے، توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، رسالت کا پیغام پہنچاتے رہے۔ سب سے آخر میں خاتم النبیین بن کر آمنہ کے لال دوشنبے کے دن 12 ربیع الاول مکے کی سرزمین میں عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کے خاندان میں تشریف لائے۔ وہ ولادت جسم محمدی تھی، ولادت نور محمدی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ وہ اس عالم میں آئے، ہمارا لباس پہن کر آئے، وگرنہ ان کی حقیقت کون جانے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہم میں آئے، بظاہر ہمارے لباس میں آئے، وگرنہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ نبی کی آمد کا مقصد صرف جھنڈا اٹھانا ہی نہیں ہے، نبی کی آمد کا مقصد صرف ان کا جشن منانا ہی نہیں ہے، عقیدت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ان کا جلوس نکالنا ہی مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے جو وہ پیغام لائے ہیں اس پیغام پر عمل کرنا ہے۔ وہ آئے تو قرآن آیا، وہ آئے تو اسلام آیا، وہ آئے تو حق آیا، وہ آئے تو راہ جنت ملی، وہ آئے تو خدا کی پہچان ہوئی۔ وہ آئے، انہوں نے دنیا کو برائیوں سے بچایا، دنیا کو اچھائیوں کے راستے پر چلایا۔ وہ خدا جو اپنے رسول کے ذریعے سے انسانوں کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، وہ رسول پاک کی اداؤں میں، ان کی گفتار میں، ان کے کردار میں پوشیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب آپ خلق عظیم پر ہیں، خلق عظیم والے نہیں، خلق عظیم پر ہیں۔ اس میں بھی بڑی گہرائی ہے۔ خلق عظیم آپ کے قدموں کی باندھی ہے۔ خلق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اخلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمانہ، ایک اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ تو یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، ان کی قوم کو دیا گیا تھا، کہ کوئی تم پر کوئی ظلم کرے تو اتنا ظلم تم بھی کر سکتے ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بھی، اتنا کر سکتے ہو۔ یہ ہے اس سے زیادہ نہ کرو۔ اور دوسرا ہے اخلاق کریمانہ، کوئی اگر تم پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دو۔ اور اخلاق عظیمہ یہ ہے جو تم پر ظلم کرے معاف ہی مت کرو بلکہ اس پر اور احسان کرو۔ بھائی یہ جو دوست ہمارے ساتھ دوستی نبھا رہا ہے، ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ والا معاملہ، تو یہ کوئی بڑی خوبی کی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ اچھا یہ ہے جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ میں نے اپنی کتاب فلسفہ انسانیت میں لکھا ہے، اچھے اور برے انسانوں کی 3 قسمیں، 3 اچھوں کی، 3 بروں کی۔ چلو ہم اچھوں کی بات کر لیں، بروں کی نہ کریں۔ اچھا انسان نمبر 1، 3rd نمبر پر ہے، 3rd نمبر پر وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بھی بھلا ہو اور دوسرے کا بھی بھلا ہو۔ سمجھ گئے؟ دوسرا وہ ہے
سیکنڈ وہ ہے جو یہ چاہتا ہے میرا بھلا ہو نہ ہو دوسرے کا بھلا ہو جائے، اور تیسرا وہ ہے جو اپنا نقصان کر لے مگر دوسرے کا بھلا کرے۔ اسی کو کہا ہے مسلمان کہ جو خود بھوکے رہیں دوسروں کو کھلا دیں، جو خود پیاسے رہیں دوسروں کو پلا دیں۔ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کی 70 شاخیں ایمان کی بتائی گئی ہیں، 70 شاخیں۔ اس میں ایک شاخ یہ بھی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تم ایک ایمان کی شاخ یہ بھی ہے کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دکھ درد نہ ہو کسی کو تم سے، تمہاری ذات سے۔ اور تم اگر خدا کا رحم چاہتے ہو تو رحم اس پہ ہی ہوتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، اور جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا من لا یرحم لا یرحم، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اخلاق عظیمہ، ہم اخلاق حسنہ ہی کے مالک ہو جائیں تو بہت بڑی خوبی ہے۔ اخلاق حسنہ، رسول پاک کی زندگی کا کون سا گوشہ بیان کروں؟ میرے رسول ہر اعتبار سے بے مثال، خلق میں بے مثال، خلق میں بے مثال، اصل میں بے مثال، نسل میں بے مثال، حسب میں بے مثال، نسب میں بے مثال، قوم میں بے مثال، خاندان میں بے مثال، انسان ہونے کے ناطے بے مثال، ہر رویوں میں بے مثال، رسولوں میں بے مثال۔ میرے مصطفیٰ جیسا انسان نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی ان سا شاہ شاہاں نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے رسول لباس بشریت میں آئے بشر قوم کو، بشر کو نصیحت دینے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے۔ آئیے اب بحیثیت انسان دیکھیے رسول پاک کے اخلاق۔ میرے رسول گزر رہے ہیں مکہ کی سرزمین سے، ایک گلی سے، دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، عمر رسیدہ، نحیف و لاغر، وہ اپنا سامان کی گٹھی باندھے ہوئے انتظار کر رہی ہے کوئی آئے تو میں مدد لوں۔ دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، پہچانتی نہیں تھی وہ، اس نے بلا کے کہا اے نوجوان یہ گٹھی میرے سر پر رکھ دے تاکہ میں لے جاؤں، اٹھا نہیں سکتی۔ آقا نے فرمایا مائی تیرے سر پر رکھنے کی ضرورت کیا ہے، مجھے بتا کہاں پہنچانا ہے، مجھے بتا کہاں پہنچانا ہے۔ سر پر آپ نے گٹھی رکھی، پہنچایا، اٹھایا تو اس نے کہا اے نوجوان تو بڑا اچھا انسان ہے، بڑا پیارا نوجوان ہے، اس مکے میں ایسا تو کوئی ملے گا نہیں، چل تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، ایک احسان میں بھی کیے دیتی ہوں، ایک نصیحت میری سن لے۔ سنا ہے اس مکے میں محمد نام کا ایک نوجوان ہے جو ایک نیا پیغام دے رہا ہے، ہمارے معبودان باطل سے ہمیں دور کر رہا ہے، ہم لوگوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے، ہمارے بتوں سے کی برائی کرتا ہے، بتوں سے نفرت دلاتا ہے، اس سے دور رہنا، اس کا جادو چڑھ جائے گا، تو بھی شکار ہو جائے گا۔ میرے سرکار سنتے رہے، آخر میں اس نے کہا نوجوان تیرا نام کیا ہے، تو نام تو بتا۔ آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں ہی تو محمد ہوں، سبحان اللہ سبحان میں ہی تو محمد ہوں۔ اس بوڑھی نے کہا اگر تو محمد ہے تو تیرا پیغام جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اتنی خدمت کرنے والا، جو اتنی محبت بوڑھوں سے کرنے والا ہوگا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسلام نہ تلوار سے پھیلا ہے، اسلام نہ تقریر سے گفتار سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج وہ کردار ہمارے اندر نہیں ہے، ہمیں دیکھ کر تو غیر مسلم بدظن ہو جائے گا۔ وہ مسلمان تھے جن کی صحبت میں رہ کر انسان اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا کرتا تھا۔ ہمارے اندر وہ اخلاق رسول، وہ کردار رسول، وہ سیرت رسول ہے کہاں؟ تبلیغ گفتگو سے کردار سے نہیں ہوتی، تبلیغ اخلاق و کردار سے ہوتی ہے۔ مکہ کی سرزمین میں ایک بڑی غریب عورت ہے، بیوہ، بے سہارا، ایک بچہ اس کا۔ بیٹے نے دیکھا ماں کے بدن پر کپڑے پھٹے ہوئے، بوسیدہ، پرانے۔ چچا بڑا مالدار تھا، چچا کے پاس گیا، چچا سے فریاد کی میری مادر مہربان کے جسم پہ کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، کچھ مدد کرو میرے چچا جان۔ چچا مالداری کے زوم میں مغرور تھا، دھتکار دیا، واپس آ رہا تھا روتا ہوا۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھ کر کہا
नौजवान क्या हुआ, ए बच्चे क्या हुआ, क्यों रो रहा है, किस लिए आंखों में आंसू हैं, किस लिए रो रहा है? कहा मेरी मादर मेहरबान बड़ी गुर्बत व अफलास की ज़िंदगी गुजार रही है, बदन पर कपड़े भी बहुत ही फटे पुराने हैं। मैं गया था चाचा के पास मदद मांगने के लिए, उसने धुतकार दिया। किसी ने कहा सखी सखी करीम अगर कोई ज़ात है तो जा हरम में चला जा, मोहम्मद नाम के एक शख्स बैठे हुए हैं, बड़े करीम हैं। वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के पास आया, माँ से पूछा, माँ ने कहा हाँ चला तो जा, मगर उनका दीन उनका धर्म कबूल मत करना। हम अपने बाप दादाओं के धर्म पे चल रहे हैं, ये शर्त लगा देना। वो गया, जाकर के हरम में मिला और जाते के ही साथ ही कहा मुझे कुछ कहना है, मगर एक वादा करो, मैं तुम्हारा धर्म कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा। आपने फरमाया नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तू बोल क्या। अपने घर के हालात सुनाए। मेरे करीम आका ने जो चादर मुबारक ओढ़े हुए थे वो फौरन उसके हवाले कर दी, अब जा अपनी माँ को ये चादर दे दे। वो बच्चा चादर लेके माँ के पास गया और पूरे हालात बताए और देने का अंदाज बताया, मोहब्बत का तरीका बताया। तो माँ ने कहा बेटा दीन तो उन्हीं का है जो कबूल किया जा सकता है, जिनके दीन में इतनी हमदर्दी हो वो सच्चा दीन होता है। मेरे रसूल तशरीफ लाए इंसानों को सच्चा इंसान बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके उम्मती हैं, हम उनके गुलाम हैं, लेकिन ये जुबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। हम जब तक उनका किरदार, उनकी सीरत तैयबा अपने अंदर बिठा लेंगे, उनकी खुशबू नहीं बसा लेंगे, सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। इस्लाम जहां हुकूकुल्लाह की तालीम देता है, वहीं इस्लाम हुकूकुल इबाद की भी ताकीद करता है। इस्लाम तो ये कहता है कि उस पेट में दोज़ख के अंगारे हैं, जिस पेट में शोरबा पहुंच जाए, गोश्त पहुंच जाए, खाना पहुंच जाए, उसका पड़ोसी भूखा सोए। अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। और मैं दुनिया वालों को एक ऐलान के साथ बबांगे दोहर एक बात कहना चाहता हूं। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम हो, पंडित जी हो, तो उनका हक नहीं है। पंडित जी अगर पड़ोसी क्रिश्चियन हो तो उसका हक नहीं, हर एक का है। इसकी और तफसील एक सहाबी ने बयान की। आका से पूछा सरकार क्या हर मुसलमान जो पड़ोसी उसी का हक है? कहा नहीं, हर एक का हक है। अगर गैर मुस्लिम हो तो कहा उसका एक हक है पड़ोसी का। कहा अगर रिश्तेदार पड़ोसी हो तो कहा दो हुकूक हैं, एक पड़ोसी का, एक रिश्तेदारी का। और अगर वो मुसलमान हो तो कहा तीन हुकूक हैं, एक पड़ोसी का, एक रिश्तेदार का, एक ईमान का। ये तालीम है इस्लाम, अमनो आश्ती का धर्म और मजहब है। पड़ोसी के साथ मोहब्बत का सबक देता है। रास्ते से अगर तुम तकलीफ दे चीज हटा दो तो ये भी खुदा ने नेकी में, ये भी शरीयत में नेकी है, चाहे वो रास्ता पर चलने वाला कोई भी हो। ए मेरे मुसलमान भाइयों, तुम पक्के सच्चे मुसलमान जब भी बनोगे जब पूरी तरह से मेरे रसूल के अखलाक को अपने अंदर ढालोगे, अखलाक रसूल की खुशबू बसाओगे। मेरे रसूल ने दुनिया में हमदर्दी का पैगाम दिया, ईसार और गमखारी का पैगाम दिया। मोहसिन इंसानियत है आपकी जात, दुनिया पर आपने एहसान किया है। ये मेरी माँ बहन अगर सुन रही हैं तो तुम पर जो आज एहसान है वो सबसे बड़ा मेरे रसूल का एहसान है। वो कहना तुम्हारी हैसियत तो भेड़ बकरियों की तरह भी नहीं थी, तुम्हें खेल की चीज समझा जाता था। अगर किसी से मकाम मिला है तो मेरे रसूल की जात है। अगर तुम माँ हो तो तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है, तुम बेटी हो तो तुम्हारी वजह से घर में रहमत है, तुम अगर बीवी हो तो शोहर के दिल का सुकून हो। ये मेरे रसूल ने सब पैगाम दिया। वक्त नहीं है कि तफसील के साथ मजीद कुछ गुफ्तगू की जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से आपने मेरी गुफ्तगू का माहौल और मकसद समझ लिया होगा। हमें जहां अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना है, वहीं मोहतरम लोगों के सामने दिल भी झुकाना है। जहां अल्लाह के हुकूक अदा करना है, नमाज, रोजे, ज़कात, हज से
وہیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، بندوں کے ساتھ بھی مہربانی کرنا ہے، ہمیں بڑوں کا بھی احترام کرنا ہے، اپنے چھوٹوں سے شفقت بھی فرمانا ہے۔ ایک حدیث سنا کر کے بات کو ختم کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہیں، وہ ہم سے نہیں ہیں، وہ ہم سے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔